السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 2 جو کہ مولانا ظفر علی خان کی نعت ہے، اس کے شعر نمبر 7 جو کہ اس نعت کا آخری شعر ہے، اس کی تشریح کریں گے۔ اور یہ شعر ہے: سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے: واسطے کے لیے کا مطلب ہے کے لیے، غایتوں وجوہات مقاصد، غایت اولا پہلی وجہ، پہلا مقصد، اولین مقصد، بنیادی مقصد۔ مفہوم اس کا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کی تخلیق کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، یعنی اس دنیا کی تخلیق کا بنیادی اور اولین مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان یہ ہے، اور متعدد روایات اور احادیث سے بھی ثابت ہے، اور حدیث قدسیہ سے بھی ثابت ہے کہ یہ کائنات، اس کی مخلوقات اور اس کی ہر چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی۔ اس شعر میں حدیث لولاک کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو کائنات کی تخلیق کا اولین بنیادی مقصد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بچوں یہاں پر حوالہ کا شعر ہے، ایک ملاحظہ کیجئے۔ حوالہ کا شعر سے مراد ہے کہ جس چیز سے متعلق آپ تشریح کر رہے ہیں اس کی وضاحت کے لیے مزید آپ ساتھ کوئی شعری حوالہ یا شعر کا ریفرنس دیں، تو اس سے آپ کی تشریح میں حسن پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے والے کے دل کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ شعر ہے: عالم آب و خاک میں تیرے حضور کا فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے، سب غایتوں کی غایت اولا، یہ لفظ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو کسی چیز کے سب سے بنیادی یا آخری مقصد کو ظاہر کرتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے باقی تمام مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مطلب یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ آپ کریں گے وہ جو ہے غایت اولا کے معنی میں آئے گا۔ غرض یہ کہ ہے کہ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی تخلیق کا مرکزی نقطہ قرار دیتے ہیں، اور یہ الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا رہے ہیں، ان کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔